حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ میں گلشن رسالت کا دوسرا مہکتا ہوا پھول قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوا۔ اعلیٰ حسب اختلاف روایت اصح قول کے مطابق ان کی عمر 19 برس ہے۔ یہ وہ جوان ہے جس کے ساتھ امام پاک کی لخت جگر سیدہ سکینہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، آل رسول کی آنکھ کا تارا، سراپا التجا بن کر عرض گزار ہے۔ غم محترم میں بھی رائے حق میں سر کٹانے اور ابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ امام پاک نے اس نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ آہا تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی نشانی ہو۔ حضرت قاسم نے کہا، چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کی اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام پاک نے اشک بار آنکھوں سے قاسم کے چہرے پر محبت کی نگاہ ڈالی اور ان کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ اللہ اللہ! امام پاک نے نہ اپنے جوان بھتیجے کے شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ گلشن اسلام خزاں کا شکار نہ ہونے پائے۔ اس کی سرسبزی و شادابی کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کا خون بھی دینا پڑے تو دے دیا جائے۔ حضرت قاسم میدان میں آئے اور یزیدیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، او دین کے دشمنوں اور اپنے نبی کا گھرانہ اجاڑنے والوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں۔ میں خاندان رسالت کا چشم و چراغ ہوں۔ میں گلشن بطول کا مہکتا ہوا پھول ہوں۔ اور مجھے بھی تیروں سے چھلنی کرو، تلواروں سے گھائل کرو اور میرے لیے جنت کا راستہ کھول دو۔ تم میں کون ہے جو تنہا میرا مقابلہ کرے؟ ابن سعد ملعون نے ایک سالار لشکر ارزق نامی سے کہا کہ اس نوجوان کو قتل کرو۔ ارزق نے کہا، واہ جناب، آپ نے خوب میری قدر کی۔ میں وہ بہادر ہوں جو سینکڑوں ہزاروں کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ اس بچے کے مقابلہ میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے برہم ہو کر کہا کہ تو نہیں جانتا یہ کون ہے؟ یہ شیر خدا کا پوتا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، پھر بھی اس کی ہمت و شجاعت کو دیکھنا۔ تو ذرا سامنے ہو جا۔ اس نے کہا، میں تو نہیں جاتا، البتہ لشکر میں میرے 4 بیٹے ہیں، ان میں سے ایک کو بھیجتا ہوں، اس کے لیے تو وہ ایک ہی کافی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے لڑکے کو بھیجا، وہ آپ کے مقابلے میں آیا۔ آپ نے اس کا مقابلہ کیا اور چند منٹوں میں اس کو تڑپا کے رکھ دیا اور اس کی تلوار جو بہت اچھی تھی وہ چھین لی۔ ارزق کے دوسرے بیٹے نے اپنے بھائی کو خاک و خون میں تڑپتے دیکھا تو غصے میں دیوانہ ہو کر آگے بڑھا کہ اپنے بھائی کا انتقام لے۔ آپ نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ ارزق کا تیسرا بیٹا بھی غیظ و غضب کا پتلا بن کر آگے بڑھا اور آپ کے سامنے آ کر آپ کو گالیاں دینے لگا۔ آپ نے فرمایا، او اللہ کے دشمن، تیری گالیوں کا جواب میں گالیوں سے نہ دوں گا، یہ ہماری شان نہیں، البتہ تجھے تیرے بھائیوں کے پاس جہنم میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس پر حملہ کیا اور اس کو چیر کر رکھ دیا۔ ارزق نے جب اپنے 3 بیٹوں کا انجام بد دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو کر دھاڑنے لگا اور خود مقابلے کے لیے آگے بڑھنے ہی لگا تھا کہ اس کا چوتھا بیٹا بیہودہ کلمات کہتا ہوا آگے بڑھا اور کہنے لگا، اے باپ ذرا ٹھہر جا، مجھے اس نوجوان سے 2 ہاتھ لینے دو۔ وہ بھوکے شیر کی طرح آپ پر حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار کو اپنی تلوار پر روکا، پھر اس پر اس طرح وار کیا کہ اس کو بھی جہنم میں رسید کر دیا۔ اب تو ارزق کا حال قابل دید تھا کہ اس کا سارا گروہ خاک میں مل چکا تھا اور اس کی زندگی کی پوری کمائی لٹ چکی تھی۔ وہ غیرت جواب تک قاسم کو بچہ سمجھ کر مقابلہ پر جانے سے روک رہا تھا، اب ختم ہو چکی تھی۔ وہ ظالم و غیظ و غضب کی آگ میں جلتا ہوا آگے بڑھا کہ اپنے بیٹوں کا انتقام لے اور ایک ہی وار میں اس نوجوان کو ختم کر دے، لیکن اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے مقابلے میں وہ جوان ہے جس کے بازو میں قوت ربانی کام کر رہی ہے۔ وہ مقابلے میں آ کر ہاتھی کی طرح چنگھاڑنے اور شیر کی طرح دھاڑنے لگا۔
اس کی تلوار فضا میں رعد و برق بن کر چمک رہی تھی۔ یوں ہی اس کی نظر حضرت قاسم کی تلوار پر پڑی جو آپ نے اس کے لڑکے سے چھینی تھی۔ کہنے لگا خدا کی قسم یہ تلوار میں نے 1000 دینار میں خریدی ہے اور 1000 دینار دے کر اسے زہر کا بجھاؤ دیا ہے۔ یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں رہنے دوں گا بلکہ اسی کے ساتھ تمہیں قتل کروں گا۔ آپ نے فرمایا تیرے بیٹے اس کا مزہ چکھ چکے ہیں اور تو بھی خاطر جمع رکھ، ابھی تجھے بھی اس کا مزہ چکھاؤں گا۔ آپ نے اس وقت ایک ایسا کاروار کیا کہ اس کو کاٹ کر 2 ٹکڑے کر دیا اور ایک جست لگا کر اپنے گھوڑے سے اس کے گھوڑے پر جا بیٹھے اور فوراً دونوں گھوڑوں کے ساتھ خیموں کی طرف آ گئے۔ امام پاک کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اگر ایک پیالہ پانی کا مل جائے تو ابھی ان سب کو نیست و نابود کر دوں گا۔ امام پاک نے فرمایا بیٹا تم ان قریب ساقی کوثر کے ہاتھ سے جام پیو گے، دیکھو اس کے بعد پھر تمہیں کبھی پیاس نہ ستائے گی۔ دیکھو تمہارے والد تمہاری راہ دیکھ رہے ہیں، جاؤ ان کے پاس پہنچنے کا وقت آ گیا ہے اور ان کو میرا سلام کہنا۔ حضرت قاسم پھر میدان میں آئے۔ ابن سعد نے کہا یہ نوجوان ہمارے بہترین جوانوں کو قتل کر چکا ہے، اب اس کو مہلت نہ دو۔ چنانچہ اس کے حکم سے دشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے لیا اور آپ پر حملہ کر دیا۔ ایک شکیشیت بن سعد اور بعض روایات کی روح سے سعد بن عمرو بن نکیل ازدی نے آپ کو شہید کر دیا۔ امام پاک نے زخمی بھتیجے کو گود میں لیا اور آپ کی گود میں روح پرواز کر گئی۔ حضرت قاسم کی شہادت کے بعد ان کے بھائی حضرت عمر، حضرت ابوبکر نے جام شہادت نوش لیا۔